بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو بڑے کامن مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ تھکاوٹ کا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ تو اب یہ تھکن جو ہے یہ کیوں ہوتی ہے اور کس وجہ سے یہ تھکن ہم میں آتی ہے؟ کیا اس کے علاج پاسبل ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا سہارا لے کر ہم جو تھکن ہمیں ہوتی ہے اس سے ہم نجات پا سکیں؟ اب تھکن دو طرح کی ہوتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے اور جسمانی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن دونوں طرح کی جو تھکاوٹیں ہیں ان سے آپ کو یقینی طور پر جو آپ کا لائف سٹائل ہے وہ متاثر ہونے کے خدشات اور اندیشے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو آپ کسی کام کے قابل نہیں ہیں، جسمانی طور پر بھی آپ کا جسم پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتا، اور اگر جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو آپ اگر کوئی ایسا کام بھی کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو اعصابی پریشر آپ پہ پڑ رہا ہے یا آپ کے ذہن پر بوجھ پڑ رہا ہے تو بھی آپ اس کے قابل نہیں رہتے، تو یہ دو چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہیں۔ اب ان تھکاوٹ کے جو ان کی جو علامات ہیں ان سے کیسے بچا جائے، یہ ہوتی کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، جو کہ بندے میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں وہ بندے میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے خون کی کمی۔ تو جو پہلی چیز ڈاکٹر کے ذہن میں آتی ہے ڈائگنوز کرتے وقت، تشخیص کرتے وقت، کہ آپ کا بچہ جلدی تھک جاتا ہے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں، تو کہیں آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو زیادہ تر بچے ہیں یا ایون بڑے بھی جو ہیں ان میں جو سب سے کامن بیماری ہے وہ انیمیا یعنی خون کی کمی ہے۔ اب یہ خون کی کمی مختلف چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ فولاد کی کمی سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی کمی، فولک ایسڈ کی کمی، مختلف قسم کے نیوٹریشنل جو چیزیں ہیں ان کی کمی، ادھر ان کو خوراک پوری نہیں مل رہی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان پر بیسڈ کرتی ہیں۔ لیکن خون کی کمی جو ہے آپ میں ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کا ایک اہم کاز ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جناب آتے ہیں اور ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں خون کی کمی کے علاوہ۔ کوئی بندہ جو ہے اس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، بدن میں درد رہنا، جوڑوں کا کمزور ہو جانا، پٹھوں کا کمزور ہو جانا، اس وجہ سے بھی جو ہے تو بندہ تھکاوٹ کا بہت جلدی شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی نیوٹریشنل چیزیں ہیں ان میں میگنیشیم، پوٹاشیم، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ باڈی میں بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو فیٹیگ ہے، جو تھکاوٹ کے آثار ہیں، وہ آپ کی باڈی پر نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز میں اور بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی ظاہری سی بات ہے کہ آپ کے پٹھے، آپ کا جسم، آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو مختلف قسم کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو مختلف وائٹامنس چاہیے ہوتی ہیں، منرلس چاہیے ہوتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس، بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پراپر طریقے سے نہیں مل رہی، تو بھی آپ تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اعصابی طور پر اگر پریشانی اور کمزوری کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، آپ نیند نہیں پوری کر پا رہے، آپ کی نیند پرسکون نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم پر جو تھکاوٹ کے آثار ہیں وہ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو ہم آج کل ایک اور مصیبت میں پھنسے ہوئے وہ ہے جناب موٹاپے کی بڑھتی ہوئی شرح، یعنی آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، آپ جب چلتے ہیں تو آپ کا سانس پھول جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی ایکسرسائز کی روٹین جو ہے وہ ڈیلی کم ہوتے ہوتے اس حد تک آ جاتی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور نہ ہی ہم واک کرتے ہیں، نہ ہی جاگنگ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ایسے بن جاتا ہے، تو سٹیمنا کی جو کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہم تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی چیزیں ہیں جس طرح کے تھائرائیڈ کے مسائل ہیں، تھائرائیڈ میں ہائپر تھائرائیڈ اگر بندہ ہو وہ بھی تھکن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، بدن لرز رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر وہ اینکشس ہوتا ہے۔ یا پھر اگر ہائپو تھائرائڈزم ہو جائے تو اس میں بھی وزن کا بڑھ جانا اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، بدن میں دم خم نہ رہنا، یہ ایسی چیزیں کہ ہائپو تھائرائیڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غنودگی کا شکار ہوتے ہیں، تھکن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اپنی باڈی کیری کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے، تو اس کی وجہ سے بھی ان میں تھکن کے جو آثار ہوتے ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ میں، آپ کے بچوں میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز نہ ہوں، آپ ایک پراپر ڈائٹ لیں جس میں سب کچھ ہو، جس میں اینیمل پروٹینز ہوں، پلانٹ پروٹینز ہوں، جس میں ڈیری ہو، جس میں جو ہے تو پولٹری ہو، سب کچھ ہو، فش کا استعمال ہو، اور خصوصاً پھلوں اور سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ وائٹامن B12 ہری سبزیوں میں پایا جاتا ہے، گوشت میں پایا جاتا ہے، فروٹس میں پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ وائٹامن B12 نہ صرف آپ کے پٹھوں کو، آپ کے اعصابی نظام کو، آپ کے نروز کو مضبوط رکھتا ہے، بلکہ آپ کو سٹیمنا پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ تھکن کا
شکار نہ ہوں۔ اور پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ ہے نارکولیپسی، کہ اگر آپ کی رات کی نیند، آپ ارلی سو جاتے ہیں لیکن آپ نیند میں بار بار بیدار ہوتے ہیں، آپ کا سانس پھولتا ہے اور آپ کا سانس بند ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سلیپ ایپنیا کا آپ شکار ہوتے ہیں، صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ کو نودگی کے عالم میں ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس میں فزیکل کازز بھی ہیں، اس میں بلڈ کی کمی کے کازز بھی ہیں، اس میں انڈوکرائن کازز بھی ہیں کہ آپ کو تھائرائیڈ یا اور کچھ ایسے مسائل ہیں انڈوکرائن کے حوالے سے کہ آپ کا ہارمونل امبیلنس ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ تھکن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آتے ہیں جناب فیمیلز میں کہ ان میں آلریڈی کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی، آسٹیوپینیا، آسٹیوپروسس، اور خصوصاً پھر وہ خواتین جو کہ مینوپاز کی طرف جاتی ہیں، ان میں جو ہارمونز کا امبیلنس آ جاتا ہے فیمیل ہارمونز کا، اس کی وجہ سے بھی وہ کمزوری اور تھکن کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کرونک ڈیزیزز کچھ ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ شوگر کا شکار ہیں، بلڈ پریشر کا شکار ہیں، گردے کی کمزوری، کرونک کڈنی ڈیزیز، کرونک لیور ڈیزیز، اس کی وجہ سے بھی آپ کا وزن کا کم ہونا، آپ کے جو فزیکل اسٹرینتھ ہے اس میں کمی آ جانا، تو کرونک ڈیزیزز کی وجہ سے بھی آپ یقیناً تھکن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔